العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وفی مقام آخر، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صدر احترام ڈاکٹر ریاض صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع میرپور، محترم پروفیسر قاسم بن حسن صاحب، سابق ناظم اسلامی جنرل اللہ آزاد کشمیر، سیکرٹری PIRC محترم سردار جاوید خان صاحب، عزیز و محترم نعمان اکرم صاحب، سیکرٹری جماعت اسلامی ضلع میرپور، محترم پروفیسر بشارت الہی صاحب، امیر جماعت اسلامی میرپور شہر، اس بزم کے ناظم عزیز و محترم بھائی امتیاز صاحب، قابل صدر احترام بزرگ اور نہایت عزیز نوجوان بھائی ہو، میں اور آپ سارے اپنے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود دجالیت کے عروج کے اس دور میں، فتنوں، فرقہ واریت، علاقائیت، قبیلائیت کے غلغلے میں، مفاد پرستی کے دورے میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کا سب سے بڑا نصب العین اسلامی تحریک کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں عطا ہوا۔ میرے دوستو، دنیا اللہ تعالیٰ، اقتدار اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، اسی طرح چھین کے دیتا ہے۔ انعمت علیہم وہی لوگ ہیں جو کار انبیاء کو لے کے اپنے اپنے دور کے سفر میں عمل ہوا۔ اور جماعت اسلامی، ہم 21ویں صدی کے مسلمان ہیں اور دور آخر میں زندہ ہیں، اور اس دور آخر کے فتنے بھی اور کمزوریوں بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن الحمدللہ اپنے نصب العین کے اعتبار سے، اپنی جدوجہد کے اعتبار سے 20ویں صدی سے لے کے آج تک ساری دنیا میں لمحوں اور ہمارے اس خطے میں خالصتاً منہج نبوی پہ سرگرم عمل رہنے والی سب سے عام اجتماعیت ہے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس اجتماعیت کا حصہ بننے اور اس خاندان کا سب سے بڑا نصب العین اللہ کی رضا کی خاطر انسانوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا، انہیں اجتماعیت کی صورت میں منظم کرنا اور انہیں لے کر اقامت دین کے لیے سرگرم ہونا، اور بین الاقوامی سے لے کے مقامی سطح پر کے تواغیت سے اور طاغوت سے برسر پیکار ہونا۔ میرے دوستو، یہ کار انبیاء، کار اولیاء، کار سرکار ہے، اور جو لوگ آج ممبر کی حیثیت سے اس تحریک کا حصہ بنے، میں انہیں بھی خوش آمدید کرتا ہوں۔ جو مؤثر افراد یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور یہ جو ابھی ہمارے بالعموم نوجوان جلال ہیں، التمش ہیں، اور یہ باقی ہمارے ساتھی، یہ ہمارے قافلے کی صف اول میں رکنیت کے حلف کے بعد شامل ہوئے، تو واقعی یہ میرے لیے، میں بہت خوش ہوں التمش اور جلال کو یہاں دیکھ کر، اور میں انہیں بھی ہونا چاہیے کہ میرا فرض منصبی ہے۔ میں نے UK سے فون کر کے تنویر کو کہا کہ سوشل میڈیا میں مجھے جلال اور التمش نظر آئے، تو میں نے کہا بھائی ان عزیزوں کو فوری طور پر رکن بنائے، مرکز میں بنائے، تو میں ڈاکٹر صاحب کا پہنچ چکا ہوں، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس قافلے میں میرپور کی ہماری عام خطے میں اور تحریک میں یہ نیا خون آیا ہے، اور اسی طرح حال ہی میں فارغ ہونے والے ناظم کشمیر الحمدللہ راولہ کوٹ پہ اور ان کے ساتھی، اور انہیں وہاں JIU کا صدر بھی بنا دیا گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو استقامت دے، اور یہ ہمارے ماتھے کا شمر بھی ہے، اور یہ ہمارا مستقبل بھی ہے، اور اس تحریک نے تا قیام قیامت جاری رہنا ہے۔ انسان کو فنا نہیں ہے، انسان میں جب ونفخت فیہ من روحی، اللہ نے اپنی صفات کی روح پھونک لی، تو اس کے بعد انسان منتقل ہوتا ہے، لیکن انسان فنا نہیں ہوتا، اور میرے اور آپ کی توتاز بھی کسی علاقے، کسی زمانے تک محدود نہیں ہے۔ یہ جب تک یہاں وہ ہنگام عظیم، وہ بڑا زلزلہ نہیں آ جاتا، اس وقت تک جو بھی آئیں گے ازل سے لے کے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار نبی،
اور سر پیکار رہے گا اور چراغ مصطفی زندہ رہے گا، اور اس چراغ مصطفی کو زندہ رکھنے کے لیے اسی طرح نوجوانوں کا خون پسینہ کہاں آئے گا، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اس لیے میں انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں، انہیں خوش آمدید بھی کرتا ہوں۔ ہم سارے ڈاکٹر صاحب کے شکریہ، ان ساری ٹیم کی طرف سے بھی اپنے مرکز اور ڈاکٹر صاحب ہم میں سب سے سینئر لوگوں میں سے، بلکہ اب شاید میرا خیال ہے ایکٹیو لوگوں میں شاید سب سے سینئر آتے ہیں اسلامی تحریک کے قائد کی حیثیت سے، کارکن کی حیثیت سے، کیونکہ مجھے تراوی صاحب سے عمر میں بڑے ہیں، اور اسلامی جو طلبہ سے جب آغاز سفر ہوا تو یہ ہمیں اس وقت ایکٹیو اور ذمہ داریوں میں فائز سب سے سینئر ہمارے بھائی ہیں، اور یہ کئی طرح کی بیماریوں سے گزرے ہیں، خدمت کو بھی انہوں نے چار چاند لگائے، اور اس پیرانہ سالی میں انہیں جب ضلع کا امیر بنایا گیا تو جس خندہ پیشانی کے ساتھ نوجوانوں کے درمیان ایک بزرگ آدمی سعودی پکڑے ہوئے ان سے زیادہ شان کے ساتھ سرگرم عمل ہے، تو میں دل کی عطا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان کے لیے دعا ہو۔ اصل چیز عزم ہے، ان کے والد محترم اس ضلع کے جو متحدہ ضلع پوچھتا اس کے امیر رہے، بانی امیر تھے، تو انہوں نے ان روایات کو زندہ رکھا، اور آج بھی سرگرم عمل ہے، اور پھر میں ان کا مرکز کی طرف سے بہت شکر گزار ہوں۔ اسلامی تحریک سفید پوش لوگوں کا اجتماعیت ہے، اور سفید پوش لوگوں پر مشتمل کارکنان ہیں ہمارے، ایسے میں ہم مشکلات کا شکار رہتے ہیں، شکر ہمارے مخالفین کو ہمارے حوالے سے بہت ساری خوش فہمیاں ہیں وہ برقرار رہیں، اور اس میں ہمارے ساتھیوں کا اخلاص ہے، احسار ہے، لیکن ہمارا بقتی بیت المال ہمیشہ ہی مشکلات کا شکار رہتا ہے، اور اس کی وجہ ایک یہ کہ ہمارے ادارے بھی ظاہر ہے ان کا اور ہمارا ایک ہی کیچمنٹ ایریا ہے، تو لوگ عموماً چلن ہے کہ لوگ افراد کی خدمت کرنا، افراد کو زکوٰۃ دینا، اور کچھ اور شعبوں کو زکوٰۃ دینے کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت جماعت اسلامی کی مرکزی بیت المال میں، اور یہ اپنے کارکنان میں بعض لاشعوری طور پہ اس کیفیت کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے میں ہم نے مرکز کی طرف سے خط لکھا سارے اعضاء کو کہ ڈونر کانفرنس کریں، تو اعضاء میں کسی اور ضلع نے یہ ہمت نہیں کی، ڈاکٹر صاحب نے یہ روشن و تبشرہ مثال قائم کی، تو میں ڈاکٹر صاحب کا خصوصی پوچھا، ہماری پہلے بھی میں ادھر اسی کا حصہ میں بھی 74 سے تحریک کا کارکن ہوں، تو یہ پہلی مثال ہے کہ کسی ضلع نے اتنی بڑی رقم ایک ہی وقت میں مرکزی بیت المال کو ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں عطا کی، ان کا شکر گزار ہوں، اور جس نے جتنا حصہ اس میں ڈالا اللہ تعالیٰ رمضان کی نسبت سے اور اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر عظیم عطا کرے، اور میں باقی اعضاء کو بھی چاہوں گا اور میں کہوں گا کہ وہ بھی اس روایت کو آگے لے کے چڑھیں۔ میں اور آپ ماہ سیام گزار کے اب شوال میں ہیں، اور عید کے پروگرام کے ایام ہیں، ایسے میں یہ عید جنرل پارٹی بھی ہے، نئے لوگوں کو خوش آمدید بھی کہنا ہے، اور پھر مجھے یہاں نظر آ رہا ہے کہ یہاں زیادہ تر اسلامی تحریک کے کارکنان و ذمہ ہی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ اسلامی تحریک کے شہر کی کریم یہاں بیٹھے ہیں، تو آپ کے سامنے اپنوں کی طرح کی بات کرنا ہے، تو کہنا یہ ہے کہ 11 مہینے جو نصب العین والا مومن ہو، جسے مومن کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کا ادراک اور احساس اور اس میں ایمان اور یقین میں اثر ہے، تو 11 مہینے جماعت اسلامی کے کارکن کی حیثیت سے، مومن کی حیثیت سے، اللہ کے در کے بدار رسول اللہ کے غلام کی حیثیت سے کچھ مکھی لڑائی لڑتا ہے، اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے، قرب و جوار میں موجود ٹیمپٹیشن کے خلاف لڑتا ہے، معاشی ناہمواری کے خلاف لڑتا ہے، دائی کے دور میں بھی سرگرم رہتا ہے، خدمت کے خادم خلق کے دور میں بھی سرگرم رہتا ہے، گھر والوں کے حوالے سے مشکلات کا شکار رہتا ہے، اور انفرادات کے حوالے سے بھی کمزوری آ جاتی ہے، جذبہ بھی سخت پڑ جاتا ہے، جسمانی اضمرار بھی آ جاتا ہے۔ ایسے میں پھر مومن کو اللہ تعالیٰ 11 ماہ کے بعد ماہ سیام کی صورت میں ایک ریفریشر کورس کرتا ہے، اسے ریچارج کیا جاتا ہے۔ مومن کون سا مومن؟ وہ جسے اس بات کا ایمان و یقین میں اثر ہے اور ادراک میں اثر ہے کہ میں اس خاندان کا ذمہ دار ترین فرد ہوں، میں اجتماعیت کا حصہ ہوں، تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ میں اگر اجتماعیت کا حصہ نہ بھی ہوتا اور اجتماعیت نہ بھی ہوتی تو مومن کی حیثیت سے میرا فرض منصبی ہے کیا؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کے آخر پر خطاب ہے کہ کہہ دیجئے، اور ہم رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے امین ہیں، کہ کہہ دیجئے، صحابہ نے کہا، ہر دور کے صلحاء نے کہا، ہر دور کے اسلامی کارکنان نے قرآن کی ان آیات اور اس حصے کی اس پہ عمل کر، ان صلاتی ونسکی ومحیای، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا للہ اللہ، میرا ایمان ہے کہ میں اللہ کا اللہ کی طرف جانا، میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور میں
اللہ کی راہ میں خود کو کھپا کے جب واپس جاؤں گا تو اللہ کے در کے سر کو میرے دوستوں کہنے کو یہ ایک جملہ ہے لیکن کرنے کو یہ توشہ لے کے سنگ گرا سے جوئے شیر لانا خود کو کبھی نہیں میں سیاسی کارکن اور میں سیاسی جماعت کے مقام پہ رکھ کے تو قیاس نہ کیا کیجیے گا اور حساب کا بھی نہ کیا گیا آپ نظریاتی تحریک ہیں آپ اور میں روحانی تحریک ہیں ہم مفاد پرستی اقربہ پروری قبیلہ پرستی علاقہ پرستی بیرا روی اور فحاشی اور بریانی کے پہلے دریا کے مقابلے میں بند باندھنے اور اس کا رخ موڑنے کا عزم لے کے میدان عمل میں ہم میں سیاسی جماعتی ہیں سیاست اور سیاسی کام ہماری اس بڑی نظریاتی سرگرمی کا ایک کمپوننٹ ہے ہم نظریاتی ہیں ہم نے اپنے باطن کو بدلنا ہے ہم نے اپنے باطن کا تزکیہ کرنا ہے یزکیہم تلاوت آیات اور پھر تزکیہ اور پھر کتاب علم و حکمت اور پھر ان الصلاۃ والنسک جو کچھ ملا اسے لے کے کھڑے ہوئے اور مومن تنہا بھی ہو اور اسے پتا ہو کہ میں ذمہ دار ترین فرد ہوں اس خاندان کا پڑھا لکھا ہوں یا نہیں اس لیے کہ جن پہ یہ آیات نازل ہوئی وہ بالامین تھے وہ الذی بعث بالامین رسولا منہم لیکن جب قرآن ان کے دل میں اترا تو وہی امیدین رہتی دنیا تک آنے والوں کے امام ٹھہرے کس بنیاد پہ انہی آیات پہ عمل کرنے خود کو جب اللہ کے حوالے کر دیں گے اللہ کے حدیث کے اسوہ کے حوالے کر دیں گے تو میرے دوستو 5ویں پڑھا ہوا آدمی زمانے کا رخ بدل دے گا اور اگر اسے پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رکھا ہوا اور اس کی تگ و تاز محض اپنے وجود اور اپنے گھر کے قرب و جوار میں گھومتی رہے تو وہ یوں ہی چلا جائے گا بغیر کچھ بگاڑے اس دنیا سے جس کو پہاڑی میں اور ہماری زبان میں ہانڈ کر رکھا ہے ہم خوش نصیب ہیں مومن بالکل ان پڑھ ہے لیکن جب وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شعوری طور پر تو اسے اللہ آغاز سے لے کے انجام تک کے پوری راہ ہدایت کی روشنی عطا کرتا ہے میں کون ہوں میں یہاں کیوں ہوں مجھے کہاں جانا ہے میں اللہ کا بندہ رسول اللہ کا امتی ہوں میں یہاں اللہ کی بندگی رسول اللہ کی غلامی اور اس اللہ کی بندگی اور رسول اللہ کی غلامی کے چلن کو گھر معاشرت ریاست تہذیب کی صورت میں برپا کرنے والا اللہ کے حبیب کا امت ہے اور مجھے جانا کہا ہے جنت الفردوس میں وہاں اللہ کا رضوان بھی ملے گا جب میں تھکے ماندے مزدور کی حیثیت سے اللہ کے در پہ جاؤں گا اور جب یہ 11 مہینے کی سرگرمی ہو کبھی اجتماع ہو رہا ہے کبھی توسیع دعوت مہم چل رہی ہے کبھی توسیع بیت المال مہم چل رہی ہے کبھی سیاسی مہم تو جب مومن تھکتا ہے تو ہمارے سامنے 1 مہینے کے لیے نیکیوں کا موسم بہار پھر قرآن سے بھی جڑتا ہے سحر خیزی بھی ہوتی ہے اور یوں میں اور آپ سارے نئے سرے سے قرآن سن کر قرآن پڑھ کے تہجد کے مراحل طے کر کے روزے جیسی ایسی عبادت کے 100 مدی وہاں نائزی نہیں باقی ساری عبادات کا جو 700 گنا تک ہوگا لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا بے حساب دوں گا وہاں سے گزر کے تو پھر اب ہم نے بقیہ 11 مہینوں کے لیے نیا کرنا ان الصلاۃ والنسک ومحیایا ومماتی میرا نماز میری قربانی میرا حساب اور میری زندگی اور میرا مرنا اللہ رب العالمین میں اللہ کے لیے جیوں گا اور جو اللہ کے لیے جیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس دنیا میں شرمسار نہیں کرتا اسے سن نہیں سکتے اس کی زندگی میں ہار نہیں ہوتی میرے دوستوں ہم ہر 5 سال بعد شاید سیٹ نہ ملے تو گھبراتے ہیں میرے دوستوں مومن کو ہرایا جا سکتا اسے شکست نہیں دی جا سکتی شکست اسے تبھی ہوگی جب ادھر اللہ کی رضا جنت کے حصول رسول اللہ کی غلامی کی مٹھاس اور حلاوت کے بجائے کوئی عہدے کا لالچ کوئی جاؤ وشم کوئی مفاد کوئی قبیلہ کوئی علاقہ پھنس جائے وہ خسارے میں ہے اس لیے مجھے اور آپ کو ان آیاتوں پھر اگلی جو سورہ حامیم والسجدہ کی بہت معروف ہے 30ویں سے لے کے 36 تک جو آیات ہیں وہ پڑھنے والے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سے شروع ہوئی پھر آخر میں فرمایا وان احسن قولا ممن دعا میں وہاں بنیادی طور پر دائی اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کا بات اسلامی کا کارکن رکن بدل دے اتن دائی ہوگا رسول اللہ دائی اعظم تھے
رسول اللہ جب غار حرا سے آئے تو پھر تاریخ میں نہیں ذکر کہ پھر غار حرا میں تشریف لے گئے. غار حرا میں تنہائی میں جو کچھ پایا، ایک رب سے رب اللہ کی خلق کی جب صدا آئی، گھر پہنچے تو اس عظیم ذمہ داری کے احساس سے درس سے کانپتے کہا خدیجہ زمالونی، اور خدیجہ تو کبرا تاریخی جملہ تھا. انہوں نے کہا آپ کے ساتھ میری رفاقت اس بات کی قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے، آپ کو سرخرو کریں گے، اس لیے کہ آپ غریبوں کے غم کو ساتھ ہیں، آپ خود کما کے دوسروں کو کھلانے والے ہیں. اور پھر غار حرا سے اترنے کے بعد اس راہ کی پہلی راہ میری اور آپ کی ماں صدیقہ امت حضرت خدیجہ کبریٰ تھیں. میرے اور آپ کے گھر میں بھی ازواج ہیں. کبھی انہیں آواز لگی ہے کہ میں بات اسلامی کا کارکن ہوں؟ کئیوں کی ایجوں کو ان کا نہ بتاؤ کہ کتا جانا اندر کیا کرے گا واپس آنے. پہلی مخاطب ہماری ازواج، رسول اللہ کی پہلی کارکن اور اس راہ کی ہم قدم ہمراہی میری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ تھی. اور دوسرے حضرت صدیق اکبر جو یار غار تھے، جو دوست تھے. اور تیسرے حضرت علی کرم اللہ جو پورے بنو ہاشم میں سے. اور رسول اللہ نے 2 بار تو مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ اپنے خاندان کو دعوت اللہ کے لیے بلایا، لیکن علماء نے لکھا کہ 2 دفعہ ریکارڈ پہ ہے، ممکن ہے 50 دفعہ بلایا. اور وہ آپ کو پتا ہے ابو لہب نے جو کچھ کہا. رسول اللہ نے دعوت اس لیے کہ تو انفسکم واہلیکم نارا، اس لیے وانذر عشیرتکم الاقربین، ڈراؤ اپنے رشتہ دار جو آپ کے قرابت دار ہیں. خاندان والوں کو اکٹھا کیا. ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ جو اس وقت منانی ناموں والے تھے، آشوب چشت والے تھے، اور پھر اس راہ پہ قدم اٹھایا تو حیدر کرار تھے. اور پہنچنے کون تھے؟ حضرت زید بن حارث. 5 لوگ تھے جو قریب تھے. یہ اسوہ دعوت ہے، یہ اسوہ دعوت ہے. جو پہلا حج ہوا تو ابو جہل پہلے چلا گیا، جس طرح ہمارے بارے میں بھی افواہ پھیلائی جاتی ہے ہم ان کے قدموں کی خاک ہے، لیکن راہ وہی ہے کہ محمد کی بات نہیں سننا تو محمد کا انٹروڈکشن خود ہی کروا دیا. جس طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا انٹروڈکشن مخالین فی نے خود ہی کروایا، اور پھر مولانا امتیاز محمود جیسے لوگ جس راہ میں مولانا کے دفاع میدان میں آئے تو پھر حج کے موقع پہ ایک ایک کیمپ میں گئے. اور باقی آپ تفصیلات جانتے ہیں. تو میں اور آپ بتائیے بشارت الہی صاحب شہر کے اندر ڈاکٹر صاحب کی رانا سالی کے باوجود جوانوں سے زیادہ استقامت کے ساتھ پورے ضلع کے امیر. تو پھر رسول اللہ کی سنت مطہرہ کا تقاضا یہ ہے کہ شہر کا کوئی گھر اور ضلع کا کوئی گھر اگلے 3 سال میں نہ بچے جس تک جماعت اسلامی کی دعوت نہ ہو. کون قبول کرتا کون نہیں کرتا یہ ہم اس کے متعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود سورہ القرآن میں رسول اللہ کو فرمایا کہ کیا آپ اس دعوت کے قبول نہ کرنے والوں کے غم میں کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے، بھلا دیں گے اس بات پر کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لاتے. قرآن پہ ایمان لانا یا نہ لانا یہ میری 2 انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ کہ آپ پہنچ جائیں. ایک نہیں 3 بار پہنچ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اور میں پریکٹسنگ ڈاکٹر سے میں بھی موٹی ماری پریکٹس کرتا تھا. تو یہ جو میڈیکل ریپس آتے ہیں ہمارے پاس، میں کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتا ہوں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ آئے اچھا ہمارا منہ دیکھا چہرہ دیکھا سر آپ مطلب بات دائر رکھنے کے بعد میں آتے ہیں، پھر ہم پھر بات وہ سودا بیچنے آتے ہیں، وہ اپنا بزنس پروموٹ کرنے آتے ہیں. 5 دفعہ بھیجیں گے، 6ٹھی دفعہ وہ مسکراتا ہوا اندر آتا ہے اور وہ ہم سے اپنی دوائی لکھوا کے چھوڑے، جعلی ہو یا اصلی ہو وہ لکھوا دیتا ہے. اور میرے دوستوں محترم بزرگوں بالخصوص جو ہمارے نئے ارکان بنے اور جو نوجوان ہو، مجھ اور آپ کے پاس دنیا کا سب سے قیمتی مال افروز کے لیے دعوت ہے. اور ہم اس راہ میں خندہ پیشانی سے مشکلات برداشت نہ کریں اور لوگوں کے پاس جائیں. ہر ایک کو ایک چابی نہیں لگتی. آپ جنازے میں کھڑے ہوں گے تو یہ بھی دائیانہ عمل ہے. آپ مشکل میں گھرے ہوئے فرد کے تیمارداری کے لیے اسپتال جائیں گے تو دائیانہ عمل ہے. آپ مشکل میں گھرے ہوئے فرد کی دلجوئی کے لیے 2 جملے بولیں گے یہ دائیانہ عمل ہے. آپ مسکرا کے کسی کو سلام کریں گے یہ دائیانہ عمل ہے. اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے دل بگڑتے ہیں. ہمارے پاس سب سے قیمتی سودا دعوت ہے. اور یہ یاد رکھیں جو نوجوانوں نے حل پڑھا میری اور آپ کی تجدید ہو گئی. اب ان کی بھی میری بھی ان کی بھی ان سب کی جنہوں نے حل پڑھا تھا، ہر رکنیت کا ہوگا، ممبرشپ کا ہوگا.
خواہ ہو کسی امانت کا ہو، میری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں اس حلف سے وفا کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس حلف سے وفا ہوگی تو دنیا میں بھی برکت آئے گی، ایمان کی راوت ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ کی نصرت۔ اگر حلف پڑھنے کے بعد اس لیے کہ ہم نے اللہ کو حاضر نازر جان کے پڑھا ہے، امیر کو حاضر نازر جان کے نہیں پڑھا، اللہ کو۔ اور میں نے کہا کہ یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے، اسلامی جماعت اسلامی کے ساتھ چلنا یہ اللہ کے ساتھ ہوگا، اللہ کے حبیب کی راہ کو انتخاب کرنا، یہ میں سیاسی عمل نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگی کو 3 خانوں میں بانٹنا ہے۔ ایک بچوں کا حق ہے، صبح 8 بجے نکلے 5 بجے تک دنیا کمائیں، جسے اللہ نے فضل بنا ہے، لیکن 5 بجے سے لے کر رات عشاء تک تھیلا اٹھائیں، اس میں لٹریچر ڈالیں، اور اپنے قرب و جوار میں داعیان اللہ کی حیثیت سے اکیلے ہوں یا گروپ کی صورت میں نکلیں اور عشاء کو تھکے ہوئے آئیں، عشاء پڑھیں، اور کوشش کریں کہ رات کو دبی اس میڈیا پر وقت ضائع کرنے کے بجائے سو جائیں اور پھر تہجد کے وقت اٹھیں، جس کی ٹریننگ میرے اللہ نے رمضان میں مجھے عطا فرمائی۔ یہ جو سیر زندگی رسول اللہ سے زیادہ ہمارا پہلو زندگی کسی نے نہیں گزاری، لیکن رسول اللہ کا اسوہ یہ تھا کہ وہ عشاء پڑھ کے سوتے تھے، اسی لیے پھر وہ 3 بجے 2 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ تو میں اور آپ محض مومن نہیں ہیں، ہم دائی ہیں، ہم مجاہد ہیں، دعوے کے اندر ہمیں جو کمک ملتی ہے وہ انہی قیام اللیل سے ملتی ہے۔ اور پھر جب فجر کو اٹھے میرے دوستوں تو مسجد، اور فجر پڑھ کے مسجد سے دعا کے لیے نکلے۔ یہ کیا بات ہے کہ فجر پڑھی اور وہاں دعا بھی نہیں ہوئی تو بھاگتے ہوئے جا کے سو گئے؟ رزق صبح تقسیم ہوتا ہے، سنت اور رسول اللہ کے فرامین کی روشنی میں صبح کا سونے والا سنت نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی۔ اور پھر واک کریں، تھوڑی کریں یا زیادہ کریں، تیزی سے واک کریں، سانس بولیں، گھر جائیں، پھر وضو کریں، غسل کریں، جو بھی ہو، پھر قرآن اور فجر کا اہتمام کریں، قرآن پڑھیں، 1 پارہ پڑھ سکیں، 1 رکوع پڑھ سکیں، 1 آیت پڑھ سکیں، قرآن پڑھیں، اور جو بھی وہاں سے ملے اہلیہ کو بھی سنائیں بچوں کو، حدیث کم از کم 1 روزانہ پڑھیں، اور پھر اس وقت ٹائم نہ ملے تو شام تک کوئی وقت متعین کر لیں۔ یہ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اس لیے کہ 3 مقامات ہیں جہاں غذا جانی چاہیے۔ ایک میدان جس کی سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، یہ حیوانی مقام ہے، ایک قلب ہے، ایک ذہن ہے۔ ذہن میں علم جاتا ہے، قلب میں ذکر جاتا ہے، دعوت کی برکت اور حلاوت جاتی ہے۔ ان کو بھی اتنی اس سے زیادہ خوراک چاہیے۔ اور جو کہے کہ میں رکن ہوں اور میں نے بہت پڑھ لیا، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لاحق تک علم کا اصول جاری رہنا چاہیے۔ ریفریشر کورس، ترجمان القرآن، اگر میں پوچھ لوں کہ کتنا کس سے پڑھا، ترجمان نہیں پڑھتے القرآن، اور بس جوائیاں اور کام نہیں ہوگا، کام کریں گے تو ہوگا نا۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق، حدیث کے ساتھ تعلق، لٹریچر کے ساتھ، اور ایک وقت متعین ہو گیا عصر سے عشاء تک، میں نے کہا باقی جو کرنے کہ ہم نے دعوت ملا۔ اور آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، 50-100 لوگ بیٹھے ہیں، تو آئندہ کی 1 سال کی محنت، 6 ماہ کی محنت کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ مسجد تنگ پڑ جائے گی ہم کے لوگوں کو۔ محض 8 ارکان نہیں، آئندہ سال میں ہر رکن نے ایک نیا رکن بنانا ہے، تو یہ 100-150 نئے ارکان بن جائیں گے، لیکن یہ حل کریں گے۔ دیکھیں ہم عزم کرتے ہیں گھر بن جاتا ہے، ہم عزم کرتے ہیں اسکول کھڑا ہو جاتا ہے کر ادھار لے کے، تو آخر اس حل کے مطابق ہم عزم کریں گے تو میرپور جیسا مردم خیز علاقہ آزاد کشمیر کا سب سے قابل تقلید ضلع یا شہر کیوں نہیں بنے گا؟ کیا کمی ہے اس میں؟ ان جیسے جاندیدہ، یہ ہمارے خیال دلائی صاحب بڑے عالم ہیں، بڑے مدرس ہیں، یہ ہمارے امتیاز ہیں، ہمارے نعمان انجینئر ہیں، جلال آ گئے ہیں، اور سارے آپ تشریف فرمائیں۔ مجھے مولانا عتیق الرحمان صاحب بڑے عالم ہیں، یہ عاجز آدمی ہیں، جب یہ درس حدیث دیتے ہیں تو ہم جیسے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اتنی مؤثر ٹیم آپ کے ساتھ موجود ہے، محفوظ بھائی میرے ہمسر ہیں، تو آپ اگر نکلیں گے اور عزم کریں گے، اور عزم کیا کریں گے؟ جس طرح آپ نے مرکز کی اعانت کے حوالے سے سرگرمی دکھائی، آج اس میں آپ دلخرو ہوئے، اب عزم کریں کہ ہم تنظیم، دعوت، خدمت، افرادی قوت اور بلاخص سیاسی میدان میں ضلع کو اور شہر کو سارے آزاد کشمیر سے بہتر مقام دیں گے۔ اللہ گواہ ہے کہ آپ اس میدان میں سو، اور مرکز آپ کے ساتھ ہے، میں ہوا یا کوئی اور، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم ہر حال میں جب بلائیں گے، یہ کوئی احسان نہیں کہ ہم کل آیا تو آج آ گیا۔ میں رمضان میں کسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو پتہ رہ گیا تھا، ورنہ میں رمضان ہی میں آ جاتا۔ ہم نے حق پر رکھا ہے، ہم اللہ کی راہ کے گواہ ہیں اور اللہ کے حبیب کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، تو ہمارے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی کوئی نہیں ہے کہ میں آپ جیسے صاحب ایمان، صاحب عزم بھائیوں کے درمیان انگلینڈ سے واپسی کے بعد، اس لیے کہ انگلینڈ میں بھی زیادہ تر وہاں ہماری میزبانی، میں ہوں پونچھ سے، لیکن میری محبت یوکے میں ادھر بھی، اور یوکے میں زیادہ تر 90% ہمارے میرپور والے ہی، اور میرپور والوں کا المیہ ہی یہی ہے
اللہ تعالیٰ جلال بھی جا کے لوگوں نے لگا جائے یہ بھی اتنا نہیں روکے ہو وہ جو کریم آپ کی ساری شادی کی نظر ہو گئی ادھر چلی گئی ان کو روکیں اور ادھر کیا تو رجال تو نہیں ہے لیکن کمی ہے تو وہاں میرپور والوں اور لوٹن میں برمنگھم میں بریڈفورڈ میں یہی تو والے سارے لوگ تھے تو وہاں سے میں پھر میرپور آیا ہوں پہلا تو وہاں میں نے یاد کیا یہ میرے لیے اعزاز ہے اس لیے طے کریں اور آج ابھی ہمارے سیشن کا پہلا شاید چارج یا دوسرا گزرا ہے تو آئندہ جو آنے والا سیاسی مارکا اس کی تیاری آج ہی ان نوجوانوں میں سے بڑوں میں سے طے کریں کہ ہر حلقے کے لیے کینڈیڈیٹ آج سمجھ کرے بلدیاتی الیکشن کا مارکا گزر گیا اس سے بہت کچھ سیکھا ہوں گا اس کے لیے بھی میدان میں رہیں شہر کے مثال کے حوالے سے بھی رہیں تو یوں انفرادی طور پہ مطالعے کے چلن تمام کریں اللہ کے در سے جڑیں 5 وقت کی نماز باجماعت نوافل کا اہتمام قرآن کے ساتھ تعلق ذکر درود پاک اور پھر دعوت مومن یہ جو خانقاہ نظام ہے میرے محترم بزرگ و علماء کرام بیٹھے ہیں یہ خانقاہ نظام اس وقت وجود میں آیا ہے جب امت جمود کا شکار ہوا ورنہ جب امت مجاہدین فی سبیل اللہ اور داعیان اللہ کی حیثیت سے سرگرم عمل ہو تو یہ جو میدان کارکار ہے یہی اس کی خانقاہ ہے دیکھیں میں اور ڈاکٹر صاحب نام کئی مدرسے میں پڑھے ہیں یہ فضل قاسم صاحب ہیں یہ جاوید خان یہ نعمان انجینئر ہیں ہمارا جو بولنے کا سلیقہ یہ اسلامی طلبہ کے چھوٹے سے دفتر میں آغاز کیا بولنا شروع کیا اور اسی راہ نے ہمیں مقرر بھی بنا لیا داعی بھی بن گئے تھوڑا بہت قرآن کی خدمت بھی کر دیتے یہ اس راہ کی برکت ہے اور یہ اس کی برکت خود نہیں آتی نکلنا پڑتا اور یہ دور تو علم کا دور ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اب جب داعی بن کے نکلیں گے تو پھر لوگ آپ کے خود پہ سوالات کریں گے ان سوالات کے جواب کے لیے جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کے علم میں بھی جدا آئے گا آپ کی شخصیت میں بھی نکھار آئے گا اور وہ حقیقی جو قرآن اور سنت سے ثابت تزکیہ اور سلوک ہے اس کی منزلیں بھی اسی راہ میں سر ہوگی اور اس میں بہت اہم چیز باہمی تعلق یہ جو باہم رکھنے ہیں اخوت کوئی نادانی کر رہے ہیں تو اسے معاف کر دیں جس نے دل دکھا دیا اس کے گھر چلے جائے لیکن اخوت ہم چیزیں بلائی دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معروف آیات ہے سورہ آل عمران کی تو اللہ نے کیا کہا ہے کنتم علی شفا حفرۃ اور آپ کے کڑے کے کنارے کھڑے تھے اور سب خزرج باہم لڑ کے فانقذکم منھا تو میں نے تمہیں وہاں سے نکالا ہے علم بین قلوبکم تمہارے دلوں کو تو میرے اور آپ کے دلوں میں بابا رکھنے آتے ہیں ہم نے جوڑے سیزا فلائی دیوار بنے اور باطل کے مقابلے میں کھڑے ہیں آپس کے مناقشے تو یوں اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق اللہ کے حبیب سے محبت ان کی حدیث کا مطالعہ اور ترجمان قرآن ہر رکن باقاعدگی سے پورا پڑے گھر میں خواتین میگزین آنا چاہیے خواتین کی جماعت یہاں بہت اچھے طریقے سے سرگرم ہے ہونی چاہیے اسلامی جماعت طالبات اور طلباء کی بہت دلجوئی اور سرپرستی کیا کی جیسے کہ اسلامی جماعت طلباء اور طالبات ہی ہماری حقیقی نرسری بھی ہمارا فیوچر بھی ہے یہ سارا اسلامی جماعت طلباء کی پروڈکشن ہے ان کی سرپرستی کیا کریں اور اپنے بچوں کو ان کے ساتھ جوڑے دجالیت کے اس دور میں اسلامی جماعت طلباء سے زیادہ مؤثر کلا کوئی نہیں ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کشمیری ہیں اور بیس کیمپ کے مسئلے ہیں تو بیس کیمپ والوں کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے وہ جو مقبوضہ کشمیر کا جہاد ہے اس حوالے سے بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے ڈاکٹر صاحب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں شکرہ میں تفصیل سے بات کروں یہ جو باجوہ والی کہانی ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں ہاں ادارے میں کہتا رہا کہ یہ باجوہ اور یہ جو دوسرا لمبا کوئی ناراض نہیں ہونا یہ بھیجیں اس لیے کہیں کہ کشمیر سرنڈر کریں اور پاکستان کو ڈسٹیبلائز کریں وقت کے سامنے مجھے کہا گیا محتاط ہے میں نے کہا نہیں رہ سکتا 5 اگست کو انہوں نے کشمیر بھیج دیا ہے سرنڈر کر دیا چلو بیچنے والی ٹرمز اگر کسی کو گراں بدل دیا سرنڈر کر دیا لیکن یہ کر نہیں سکتے پاکستان کا عدم استحکام معاشی ہو یا سیاسی ہو میرا معاشیت آزاد کشمیر کی جماعت کے امیر کے اور ادنا سیاسی کارکن کی یہ ہے کہ خون شہداء سے بے وفائی کے نتیجے میں ڈیسٹیبلائزیشن آتی ہے جب بنگلہ دیش کے شہداء سے افغانستان کے شہداء سے بالخصوص اپنی شہرت وہ جس کے 1 لاکھ بیٹے آپ کے کہنے پہ پاکستان کی بقا حفاظت تکمیل کے لیے قربان ہو گئے ان 1 لاکھ کے خون سے بے وفائی کرو گے کبھی معاشی استحکام نہیں آ سکتا سیاسی جماعت اسلامی کے علاوہ نواز شریف ہو شہباز شریف ہو عمران خان ہو باجوہ ہو مشرف ہو کوئی اور ہو کسی نے بھی خون شہداء سے بتا نہیں جماعت اسلامی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے خطۂ کشمیر میں بالخصوص اور سارے بر صغیر ہم مشرقی پاکستان میں پاسبل جھولے ہیں اسلام آباد سے کوئی ایک جملہ بھی نہیں آیا
اور سید علی کینانی پاک سرزمین کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اور اسرف سرائی نے کہا جنید کا لاشا درخواست دے کے نہیں لوں گا، جنید میرا لخت جگر ہے، لیکن میرے 1,00,000 بیٹے جنت میں رہیں۔ پاکستان کی محبت، اسلام کی محبت، جنت کے حصول کی طلب، 1,00,000 شہداء۔ اور آج مقبوضہ کشمیر لاک ڈاؤن ہے، اور G20 ممالک کو مودی وہاں بلا کے اپنے قبضے کو مستحکم کرنے اور بین الاقوامی برادری لوگوں کے ٹھیکیداروں کی آنکھوں میں دھول چونکنے چلا ہے، اور ہمارے اسلام آباد میں اور نوآباد میں اقتدار کا کھیل جاری ہے۔ ہم انہیں خبردار کرتے ہیں۔ میں میرپور جیسے مقام جہاں سے پرائم منسٹر بھی اور پریزیڈنٹ بھی انہیں کہتا ہوں، میں نے کوشش کی ان سے رابطہ ہو، اور میں کروں گا آل پارٹیز کانفرنس بلائیں۔ دیکھیں عزیزو، آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو کون ہوگا؟ جو ٹبر اگلے دن پی ٹی آئی تھا اور 1 بجے الیکشن ہو تو 48 کے 48 ہمارے لوگ کو ووٹ دے دیں، ایسے بے ضمیر لوگوں کو کہ ہاتھوں قوم میں سوچو ہوتی، کسی کے کہنے پر ڈھیلے ہو گئے، اور صبح وہ ایک کہتا ہے جس اسپیکر نے کہا تھا خود بھائی صاحب رات کو سب ووٹ دے گا تھا، رات ہی نہیں پتہ ہی نہیں، اور ایسے مخبوط الحواس لوگ ہیں، وہ قوم کو سرخرو کریں گے لیکن بھاگنے نہیں دیں گے۔ دیکھیں کشمیری عرصہ معیشت میں ہے، پاکستان کا عام آدمی بھوک ننگ میں مبتلا ہے، مہنگائی 46% کی ہائٹ پر ہے، اور بیس کیمپ پر حکومت میں بھی، اور اسلام آباد میں اقتدار کا کھیل جاری ہے۔ تو ایسے میں جماعت اسلامی پاکستان بھی، آزاد کشمیر بھی، ہم انشاءاللہ آج پارٹی کانفرنس بنائیں گے۔ میں نے برمنگھم میں پریس کانفرنس بھی کی، کئی کانفرنس بھی کی، وہ آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ ہے۔ میں نے ان کو بھی کہا اور ادھر بھی کہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ G20 کا اجلاس ہو رہا ہے، بلاول کو SCO کے بہانے دہلی جا کے 5 اگست کے بعد کے پاکستان کی ریاست کے سٹانس کے مغائر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو، جو بھٹو صاحب کا نواسا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کے لیے 1000 سال لڑوں گا، میں اس کانفرنس کے ذریعے ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا سے ملاقات بھی ہو، کہ وہ دہلی نہ جائیں جب تک بھارت 5 اگست کے اقدامات کو واپس نہیں دیتا۔ دہلی جانے کے بجائے وہ چائنا جائیں، وہ امریکہ جائیں، وہ برطانیہ جائیں، یا ان کے سفارتکاروں کے پاس جائیں، ان کے وزرائے خارجہ سے جو G20 والے ممالک کا رابطہ کر کے انہیں کشمیریوں کے پاکستان کے تحفظات سے، کہ بین الاقوامی ہیومن رائٹس کے چارٹر، اقوام متحدہ کی قراردادیں ان کے مغائر ہیں۔ G20 ممالک میں خود ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، اور جن میں سے 5 پرماننٹ ممبر ہیں جنہوں نے گارنٹی کیا تھا کشمیریوں کو حق خود ارادیت۔ تو 5 اگست کے غیر قانونی، غیر آئینی اور انسانی حقوق کے مغائر عمل کو جواز بخشنے کے لیے G20 کے ممالک مان نہ جائیں، بلکہ وہ بھارت کو مجبور کریں اور اسے اس مرحلے پہ اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر کے اسے مجبور کریں کہ وہ کشمیریوں کو حق مترادف دے۔ اور اس حوالے سے بیس کر کی حکومت کی اپنی ذمہ داریاں پہچانے، آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، اور نہ بلائیں تو ہم بلائیں گے۔ حکومت پاکستان سے میں یہ کہتا ہوں کہ G20 کا اجلاس اگر سری نگر میں ہوا، جو انشاءاللہ نہیں ہوگا، تو یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے منہ میں تماچا ہوگا، اور یہ بھارت کے 5 اگست کے اقدامات کو جواز بنتا ہوگا بین الاقوامی برادری کی طرف سے۔ تو پھر آپ کی وکالت ناکام ہوگی۔ کشمیری آج بھی میدان کارزار میں ہیں، وہ کبھی آسمانی بجلی بن کے پوچھنے پہ گرتے ہیں اور کبھی اور طرح گرتے ہیں۔ سید صلاح الدین کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ G20 ممالک کے دارالحکومتوں میں جا سکیں، کوئی اور طریقہ اور ڈپلومیٹک اوفینسو کے ذریعے انہیں مجبور کریں، چائنا ہے، ترکیہ ہے، سعودی عرب ہے، کہ اس کا بائیکاٹ کریں تاکہ یہ وہاں نہ ہو، اور آزاد کشمیر کی حکومت بھی اپنا رول ادا کرے۔ اور آخری مظاہرہ یہ کرنا ہے کہ جب تک کشمیر میں باغیرت کشمیری کروڑ کی تعداد، 1.5 کروڑ کی تعداد میں زندہ ہے، اور جب تک اس خطے کی اسلامی تحریک جو خود کو 1 لاکھ 5 لاکھ شہداء کی فارغ سمجھتی ہے موجود ہے، نہ کوئی مائی کا لال کشمیر کو تقسیم کر سکتا ہے، نہ حق کے خود ارادیت کے مغائر کوئی حل ہم قبول کریں گے، نہ مسلط کیا جا سکتا۔ ہم تعداد میں کم ہیں لیکن ہم لوہے کے چنے، ہم پہاڑی کے چراغ ہیں، ہم اس مٹی کا نمک ہیں۔ ہم اشرف زہرائی اور علی گیلانی رحمت اللہ علیہ کی جلائی ہوئی شمع کو لے کے آگے چلیں گے، اور ہم وہاں کے برسر پیکار بجائے صرف بزرگوں، جوانوں، بھائیوں سے بھی یہ کہتے ہیں، اور جو اسیر قیادت ہے کہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر اور GP کے باغیرت کشمیری، بجائے صرف کشمیری اور پاکستان کے باغیرت لوگ
کل بھی آپ کے مسلمان تھے، آج بھی آپ کے مسلمان ہیں، کل بھی آپ کے مسلمان رہیں گے جب تک کشمیریوں کو حق خود ارادے کی بنیاد پہ آزادی میسر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو، اور اس پروگرام کو ترتیب دینے والے، منظم کرنے والے ہمارے سارے ذمہ داران کو اللہ خیر و اجر عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔